سے وصول تھے، کس لیے؟ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تمہاری آنکھوں کی حیا کو چھیننے کے لیے۔ دنیا اگر ان کے فلمی کیریکٹر کو دیکھ کر دیوانی ہوتی ہے تو ہو لینے دو، ان کے پاس کوئی حسین نہیں ہے۔ نوجوانوں، تمہارے پاس دنیا کا سب سے حسین موجود، سب سے حسین دنیا کا تمہارے پاس ہے۔ ارے وہ حسین ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس رسول کے ہوتے ہوئے پھر کسی کا حسن دیکھنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنی آنکھیں سنبھال رکھو، اپنی آنکھیں سنبھال رکھو، روز یہ دعا کر کے سو جو شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کی دعا تھی۔ روز یہ دعا کر کے سو مفتی اعظم کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، بڑے دن ہوئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے۔ عزیزان گرامی، اے میرے عزیز بچوں، جوانوں، اگر تم آج سے اس تمنا کو اپنے دل میں پالنے لگ گئے کہ میں جیوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی چیز طلب کروں گا، مولا اس وقت تک میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند نہ کر جب تک یہ آنکھیں تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت نہ کر لیں۔ یہ تمنا بھی اتنی بڑی تمنا ہے کہ تمہیں ہر عیب سے پاک کر دے گی، تمہیں ہر بے حیائی سے آزاد کر دے گی، تمہارے اخلاق کو اعلیٰ کر دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا، کیا یہ عام تمنا ہے؟ معمولی سی بات ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا پہلے صحابہ کے قدموں کو ہلا نہ سکی، وجہ کیا تھی؟ ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج وہ پہلی فوج ہے جس میں پورنوگرافی کو ظالموں نے ڈال کر کے ان کے فوجوں کو خریدنے کی کوشش کی۔ جانتے ہیں آپ، یہ آج جو گندی تصویریں اور فلمیں جو تمہارے ہاتھوں میں موبائلوں میں پہنچا دی گئی ہیں، بغیر لباس کی ناچتی ہوئی لڑکیاں اور گندی تصویریں جو تمہارے اخلاق ایمان کو تباہ کرنے والی آج کے دور میں نہیں تھی، بلکہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں سب سے پہلے یہ داخل کیا گیا تھا صلیبیوں نے کہ ان کو ننگی تصویریں دکھائی جائیں تاکہ وہ ایمان سے دور ہو اور شہوت پرست ہو جائیں، نفس پرست ہو جائیں، حیاسوس اخلاق پر اتر آئیں۔ آج دنیا یہی تمہیں سب دے کر کے تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آج جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، میرے عزیزوں، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، نعت سننے کے جوش کو دیکھا، تو پھر میں یہ آپ کے سامنے کہنے پر مجبور ہوا کہ ابھی گنہگار تو ہیں، غدار نہیں ہوئے ہیں، غدار نہیں ہوئے ہیں۔ وہ چنگاری ابھی موجود ہے جو عشق رسول کی ہے، بس یہ جس دن شعلہ بن جائے اچھے اچھوں کے محلوں کو خاکستر کرے گی۔ جس دن یہ شعلہ بنے میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی چنگاریاں ابھی تمہارے پاس موجود ہے، لیکن یہ جو ماحول آج کریٹ کیا جا رہا ہے یہ ہر زمانے میں ہوا۔ میرے آقا کے دیوانوں کو خریدنے کی باتیں، قیمت لگائی جاتی ہے، کبھی انہیں تخت و تاج دینے کی لالچ، کبھی ان کو حسن و جمال دینے کی لالچ، لیکن جو سچا وفادار رہا ہر زمانے میں، کبھی وہ میرے آقا کی محبت کے ساتھ سودا بازی نہیں کیا، سودے بازی نہیں کیا۔ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول، میرے آقا کے وہ جوان سال صحابی کہ جس میدان میں جاتے تھے فتح کا جھنڈا گاڑ کر واپس آتے۔ ایک عیسائی قلعے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا ایک ملک میں، اور عیسائی اندر موجود تھے پورے قلعے کے اندر۔ کئی دن تک یہ گھیراؤ چلتا رہا، جنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن صرف محاصرہ تھا۔ اندر عیسائیوں کے بڑے پادری نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو لڑنے ہمارے ساتھ آیا یہ خالد بن ولید ہے، اس سے لڑنا آسان بات نہیں، اس کے ساتھ جو لشکری آئے سب کے سب جوان ہیں، ایک کام کرتے ہیں ہم دوسری ترکیب سے انہیں شکست دے دیں گے۔ خالد بن ولید کی فوج کو شکست دینے کے لیے ان ظالموں نے کیا پلان بنایا؟ کہا 3 دن کے بعد خالد بن ولید کو ان کی فوج کے ساتھ بازار سے بلاتے ہیں، اگر وہ صحیح سلامت قلعے تک آ گئے تو قلعے کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔
تو سارے عیسائیوں نے پوچھا کہ ایسے کیسے دے دی جائے گی؟ کہا میں